فجر کے بابا کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ فجر سے کہتے ہیں کہ شیر کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ جب تک تم اس کے ساتھ رہو گی تمہیں خطرہ رہے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچائے۔ وہاں پر بھی فجر اپنی ہی چال چلتی ہے اور اپنے بابا سے کہہ دیتی ہے کہ بابا شیر مر چکا ہے اور اب وہ یہاں پر نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اسی وجہ سے ہی اس کے بابا اب پیچھا چھوڑ دیتے ہیں فجر کا کہ شیر کو میرے حوالے کرو۔ یہاں پر فجر بہت بڑا جھوٹ تو بولتی ہے، لیکن اس لیے تاکہ شیر کی جان بچ سکے۔ وہ کہتی ہے کہ امی میں نے جھوٹ بولا ہے بابا سے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بابا اسے جان سے مار دیں گے۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی، شیر کو زندہ رہنا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے، اسے زندہ رہنا چاہیے، اس جیسے مردوں کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ لیکن بابا کی آنکھوں پر شاید پٹی بن چکی ہے۔ زرتاج بیگم کی باتوں نے انہیں اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ انہیں کسی کی محبت نظر ہی نہیں آ رہی۔ امی میں تو ان کی سوتیلی بیٹی نہیں بلکہ سگی بیٹی ہوں۔ لوگ تو سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے جو میرا باپ میرے ساتھ کر رہا ہے۔ کیا ایک باپ کو اپنی بیٹی کو معاف کرنا اس قدر مشکل ہے؟ اس کی والدہ بہت زیادہ روتی ہیں، یہاں تک کہ وہ فجر سے کہہ دیتی ہیں، فجر جب تک شیر مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا تم بھی یہاں سے غائب ہو جاؤ، کیونکہ ہر کوئی تم پر نظر رکھ رہا ہے، اور تمہیں اگر جیل میں ڈال دیا گیا تو وہاں پر تمہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر ہمارا کیا ہوگا فجر؟ یہاں تک کہ فجر کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی، لیکن تہمینہ بیگم کی وجہ سے فجر وہاں سے چھوٹ بھی جاتی ہے۔ ادھر بدر چچا اور فہد کو شک ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم فجر کو جیل میں بند کرواتے ہیں اور وہاں پر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ شیر ہاسپٹل سے غائب ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو رہا۔ فجر نے وہاں پر ریزگنیشن لیٹر بھیج دیا ہے۔ ہر کوئی تو ضرور ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن ان کو شک تہمینہ بیگم پر تو پڑتا ہی نہیں، کیونکہ جس طرح بدر چچا گٹیا نکلا ہے اس کے آگے اب تہمینہ بیگم ڈٹ کر کھڑی ہو چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرے بیٹا جہاں کہیں بھی ہے تم لوگوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کافی زیادہ روتی ہیں۔ جب بھی وہ اکیلے ہوتی وہ کہتی ہیں کہ اس بدر نے میرے شوہر کی جان لے لی، آخر کیا قصور تھا اس کا؟ صرف دولت کی خاطر، ایک دولت کی خاطر اس نے میرے شوہر کو جان سے مار دیا، میرے بیٹے کو بھی مروا دینا چاہتا تھا۔ یہ دولت کے پیچھے اس حد تک اندھا ہو چکا ہے کہ میرے جوان بیٹے کو وہ تڑپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ایک بار شیر سے ہی سلامت واپس آ جائے، میں چن چن کر ان سے بدلہ لوں گی اور ان سب لوگوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈلوا کر رہوں گی۔ وہ فجر سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فجر تم سب کچھ احتیاط سے کرنا، کیونکہ اب تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ بدر کسی بھی قیمت پر شیر کو ڈھونڈ رہا ہے، اور اگر اسے معلوم ہو گیا کہ شیر تمہارے پاس ہے تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اسی لیے جب تک شیر ٹھیک نہیں ہو جاتا کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم لوگ کہاں ہو۔